وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اللہ و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. انما انا قاسم واللہ یعطی، او کما قال علیہ الصلاة والسلام. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. تم ہی حاکم برایا، ہمارے آقا حاکم ہیں. اور حاکم بھی ایسے کہ اگر کوئی فیصلہ کر دے نا تو دل و جان سے اگر تسلیم نہ کیا نا تو مومن ہی نہیں. یہ بات اللہ کہتا ہے فلا و ربک. یہ فلا و ربک کا مطلب کیا؟ آہا سمجھو نا اس چیز کو، اس میں بھی رب کا ذکر ہے. فلا و ربک یعنی معبود میں آپ کا رب ہوں نا، میں آپ کا رب ہوں نا، آپ کا رب ہونے کی قسم، آپ کا رب ہونے کی قسم. اور حضور ایسے حاکم ہیں کہ جب تک فیصلہ کرنے کوئی دل و جان سے تسلیم نہ کر دینا مومن ہو نہیں سکتا. اور حضور ایسے رب کی نعمتوں کے قاسم ہیں کہ خود فرماتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے، میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے اس شعر میں کتنی حدیثیں، کتنے قرآن چل رہا ساتھ ساتھ. یہ اعلیٰ حضرت کا کلام، یہ مجدد کا کلام. تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا. صلی اللہ تمہیں قاسم عطایا، تمہیں شافع خطایا، تمہیں شافع خطایا، تمہیں دافع بلایا. کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا. آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ، ام البشر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر ماں کے، مرد کی پسلی سے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے، جبریل کی پھونک سے. آنے والے بڑے آئے، آنے والے تو ہم بھی ہیں، ماں باپ وسیلہ ہیں. یہ اللہ کی شان ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، وہ چاہے تو مرد سے پیدا کر دے، وہ چاہے تو بغیر باپ سے. آنے والے بڑے بڑے آئے لیکن کوئی تم سا کون آیا. میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فی قدم. اپنی طرف کی روح ہوگی. اللہ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے
وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا چھایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اچھا دم کس نے کیا تھا کہ جس کے دم سے آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام؟ حضرت جبریل نے۔ تو چلو جس نے دم کیا انہی سے پوچھتے ہیں، کہیں اور کہاں جائیں؟ جنہوں نے دم کیا ان سے پوچھو کہ حضور جیسا کون ہے، کوئی ہے بھی کہ نہیں؟ اچھا اس میں ایک لفظ آئے گا تھالے، کیا آئے گا؟ تھالے کیسے کہتے ہیں؟ آپ کو لے کھانا کھانے کا تھالا؟ نا جی نا، وہ تھالا نہیں، تھالا کہتے ہیں اس گھڑے کو، اس کھڈے کو کہ جس میں درخت لگتا ہے، اسے کہتے ہیں تھالے۔ ایک تو بندہ ہوتا ہے سرسری دیکھتا ہے، ڈھونڈو ذرا اوپر دیکھ لیا، اوپر سے نہیں، ایک ہوتا ہے بڑی گہری نظر سے دیکھنا، چھان ڈالنا۔ اے جبریل آپ بتاؤ، اب تو جبریل بتائیں گے نا، اس عقیدے کو چھوڑنا نہیں، عقیدہ وہی رکھنا جو جبریل کا ہے، کسی اور کا عقیدہ نہیں چاہیے، چلے گا ہی نہیں۔ ہاں ہم تو جبریل کے عقیدے پہ چلنے والے۔ جبریل کہتے ہیں کہ یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جگہ کے تھالے، چمنے جگہ کے تھالے، اللہ چمنے جگہ کے تھالے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جگہ کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک یک بنایا، تجھے یک یک بنایا، تجھے یک یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ منصب کس کو ملا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ ملا ہے تجھ کو منصب، یہ ملا ہے تجھ کو منصب، جو گدا بنا چکے اب، جو گدا بنا چکے اب، اٹھو وقت بخشش آیا، کرو قسمت عطایا، کرو قسمت عطایا، کرو قسمت عطایا۔ سابی رسول کہیں گے اذهبوا الى غیری، اور حضور فرمائیں گے انا لہا۔ وجہ کیا ہے؟ وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، سنت اقتباس، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔ اللہ یہ شان دکھا رہا ہے محبوب کی کہ شفاعت کون کرے گا، چلے گی کس کی، بات کون کر سکتا ہے آج۔ وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب،
یعنی کہ اللہ فرما رہا ہے وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَبْ کرو عرض سب کے مطلب کرو عرض سب کے کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب سارے نبیوں کا ادعو الا غیری کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب کرو ان پہ اپنا سایہ بنو شافع خطایا بنو شافع خطایا بنو شافع خطایا بنو شافع خطایا کوئی آیا بھی نہیں کوئی گیا بھی نہیں ابھی بھی یہی تھا ابھی تھا کوئی آیا بھی نہیں کوئی گیا بھی نہیں کہ شخص گزرے وہ لے گیا تھا بھی یہی ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا چلو 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 اعلیٰ حضرت کے دل کو ڈھونڈتے کس کو اچھا یہ ڈھونڈنے والے کون ہیں اللہ کے بندے تو ہم بھی ہیں تو کیا ہم جسے ڈھونڈیں گے ہمیں اپنی نہیں پتا ہم اعلیٰ حضرت کے دل کو ڈھونڈیں گے اللہ کے بندے صرف ہم نہیں ہیں رجال الغیب بھی ہیں حدیث میں آتا ہے جب بندہ کبھی پھنس جائے کسی جگہ پر جہاں کوئی اس کو سہارا نہ ملے تو 3 دفعہ کہے اعینونی یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی یہ رجال الغیب ہوتے ہیں جو مدد پر مامور ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جاؤ ذرا ڈھونڈو اب ڈھونڈنے گئے ڈھونڈ کے جب آئے نا تو کہتے ہیں رضا یہ تیرا دل ہے کیا ہے کیوں کیا ہوا کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا مشکل بڑی مشکل میں سمجھانے کے لیے کہ واقعہ بتاؤں حضور غوث اعظم کے دور میں ایک ولی تھے وہ بھی بڑے اونچی درجے والے تھے جب غوث اعظم کا ذکر ہوا نا چرچا ہوا نا تو وہ کہتے ہیں عبد القادر کون ہے بڑا چرچا ہو رہا ہے اس کا میں تو روزانہ ایک خاص مقام پر ہوتا ہوں کبھی دیکھا تو نہیں اسے وہاں جس مقام پر میں ہوتا ہوں وہاں کبھی دیکھا تو نہیں مریدوں جاؤ ذرا معلوم کرو عبد القادر کون ہے یہاں سے بھیجا انہوں نے مریدوں کو وہاں سے غوث پاک نے روشن ضمیر نے اپنے مرید بھیجے نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی غوث پاک کی نظر یہاں سے بھیجا انہوں نے مرید وہاں سے غوث پاک نے بھیجا اپنے مرید جب دونوں ملے نا تو کہا ہمارے شیخ نے کہا ہے کہ آپ روز رات جس جگہ پہ ہوتے نا آپ ہوتے ہو دروازے پر اور میں ہوتا ہوں اندر تو جو باہر ہو اس کو کیا پتا اندر کون اور ساتھ میں یہ بھی کہنا کہ وہ فلاں دن جو اندر سے چادر آئی تھی نا تو میں نے بھجوائی تھی تو جب پتہ نہیں لگتا تو بندہ لگاتا ہے سورسیں اب رضا کا دل ڈھونڈنے گئے مل ہی نہیں رہا تو پتہ نہیں کیا کیا سورسیں لگائی ہوں گی ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل کا پتہ چلا بمشکل در روضہ کے مقابل اچھا در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا اچھا کیسا تھا یہ نہ پوچھ کیسا تھا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا